بلا شبہ آپ کے دلوں کے اندر یہ جستجو، یہ آرزو، یہ چاہت، یہ خواہش ضرور ہوگی کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ آیا کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ جل رہا ہے، یا پھر کوئی دوسرا نیچرل میکانزم اس کو، یہ جو روشنی ہے ہم تک پہنچتی ہے، یا جو ہیٹ ہم تک، جو ہیٹ ریڈیشن ہے ہم تک پہنچتی ہے، یہ نیچرل جو اس کا جو قدرت کا میکانزم ہے اس کے تھرو یہ جو کام ہے یہ سر انجام ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورج جو ہے وہاں پر کوئی آگ لگی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سورج ہے وہاں پر آگ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو سورج ہے وہاں پر آکسیجن ہی موجود نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کو جلنے کے لیے آپ کو اس چیز کا ادراک و فہم موجود ہے کہ اس کے لیے آکسیجن بہت ضروری جو ہے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج جو ہے وہاں پر آکسیجن موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جو آؤٹر لیئرز ہیں، تہیں ہیں، وہاں پر کسی قسم کی جو آکسیجن ہے وہ موجود ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسو بال جو کہ موجود ہے، جو کہ بہت زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے، اور یہ جو میسو بال ہے یہ پلازما جو ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے، انرجی کو پروڈیوس کر رہا ہے، انرجی کو جنریٹ کر رہا ہے، اور یہ جو انرجی ہے ایک نیوکلیئر فیوژن جو ایک پروسیس ہے، میتھڈ ہے، اس کے ذریعے جو جنریٹ ہوتی ہے یہ جو انرجی ان دا فارم آف لائٹ اینڈ ہیٹ ریڈیشنز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کی جو سطح ہے، سرفیسز ہیں ڈفرینٹ قسم کی، جو اس کی کور ہے، وہاں پر ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں اربوں جو نیوکلیئر جو بلاسٹ ہیں وہ کنٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے، نیوکلیئر فیوژن کی وجہ سے یہ جو ہیٹ ہے، ریڈیشن ہے، یہ جنریٹ ہو رہی ہے، جو لائٹ ہے، یہ جو انرجی ہے یہ جنریٹ ہو رہی ہے، جو ہم تک زمین کے اوپر پہنچتی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ریز آؤٹ کر رہا ہوگا کہ نیوکلیئر فیوژن ہوتا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جو ہائیڈروجن کے جو ایٹم ہوتے ہیں ان کی جو مین کوائل ہوتی ہے، وہاں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپریسڈ ہو جاتی ہے اور ہیٹڈ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کوائل ہے ہائیڈروجن ایٹمز کی، یہ ایکسٹریم ٹیمپریچرز کے اوپر پہنچ جاتی ہے، جو کہ اراؤنڈ آلموسٹ 15 ملین ڈگری سیلسیس کا جو ٹمپریچر ہے، اس کنڈیشنز پر یہ جو کوائل ہے ہائیڈروجن ایٹمز کی وہ پہنچ جاتی ہے، اور یہی جو کنڈیشنز ہیں اور یہی جو سچویشنز ہیں، ان کے ذریعے جو ہائیڈروجن کے جو نیوکلائی پروٹونز ہوتے ہیں وہ جو فیوز ٹو فرام ہیلیم، یعنی وہ ہیلیم کی جو فارم ہے اس کے اندر فیوز ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈر دا سچ کنڈیشنز یا انوائرمنٹس جو نیوکلیائی پروٹونز ہوتے ہیں، جو فیوز ہوتے ہیں ان دا فارم آف ہیلیم، تو یہ ریلیز کرتے ہیں ایک بہت بڑی اماؤنٹ کو جو انرجی کی ہوتی ہے، یعنی توانائی کی ہوتی ہے، ان دا فارم آف لائٹ، اور جو ہیٹ ریڈیشن ہوتی ہے اس کی جو صورت کے اندر، اس کی جو شکل کے اندر جو ہے یہ جنریٹ کرتی ہے، جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں، اور یہ جو لائٹ ہے زمین تک پہنچتی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کے دوسرے حصوں تک پہنچتی ہے، جو ہماری گلیکسی موجود ہے وہاں دیگر جو اس کے حصے ہیں، ایریاز ہیں یا ریجن ہیں، وہاں تک یہ جو لائٹ ہے یہ پہنچتی ہے، اور یہ اسی طرح جو ہیٹ ریڈیشن ہے وہ بھی ٹریول کرتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر پلازما جو سٹیٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سورج کی جو سرفیسز ہوتی ہیں، اسپیشلی فوٹوسفیئر، اور اس کی جو آؤٹر لیئرز ہوتی ہیں وہ کیا بناتی ہیں، وہ بناتی ہیں پلازما سٹیٹ کو، اور جو کہ اسٹیٹ آف میٹرز ہوتا ہے،
اور جہاں پر الیکٹران جو ہیں وہ اسٹرپڈ ہوتے ہیں فرام دا ایٹمس. جو ایٹم کے ساتھ جو ہیں وہ اسٹرپڈ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانس ہیں، اور ایک کریٹ کرتے ہیں ایک سوپ کو جو کہ چارج پارٹیکلز سے مزین ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سولر ایکٹیویٹی ہے یہ کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر سولر جو فلیئرز ہوتے ہیں، سن اسپاٹ ہوتے ہیں، اور کارنل ماس ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایجیکٹ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایجیکٹڈ ہوتی ہیں وایا آل ڈائنامکس پروسیس جو ہیں وہ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں جو سورج ہے، سورج کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی وجہ سے، اور جو موشن آف پلازما ہے اس کی وجہ سے. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک اللہ حافظ.